اے اللہ تو قادر و قیوم پروردگار ہے، تو سورج کو آگے بڑھنے سے روک دے۔ اللہ کی شان، سورج وہیں ٹھہر گیا، اور یہ سورج کا ٹھہرنا 2-4 منٹ نہیں، پوری 1 گھڑی تک ٹھہرا رہا۔ کفار حیران کہ یہ سورج اتنے قریب آنے کے بعد بجائے اس کے کہ مغرب کی طرف آگے بڑھے، یہ رکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جھٹلا تو نہ سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ سورج ڈوبتے ہی وہ آئے گا، اور ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، اگرچہ دن لمبا ہو گیا، 1 گھڑی دن طویل ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ قافلہ بالکل قریب آیا، سورج پھر آگے بڑھنے لگا، اور جیسے ہی سورج ڈوبا، سمت مغرب دیکھنے والے نے چیخ کر کہا وہ سورج ڈوبا۔ دوسری طرف سے آواز آئی وہ دیکھو قافلہ آ گیا۔ اس معجزے کو سیرت نگاروں نے معجزہ حبس الشمس کہا ہے، سورج کا ٹھہر جانا۔ نبی کریم کا ایک معجزہ یہ تو ہے سورج کو پلٹانا، لیکن اس دن لوگوں نے سورج کو اپنی جگہ رکتے ہوئے بھی دیکھا، اور پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام بخشا ہے کہ پوری کائنات کی حکومت اللہ نے اپنے محبوب کے دست اقدس میں عطا فرما دی۔ وہ جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں چلاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں روکتے ہیں۔ قدرت اللہ کی ہے، معجزہ رسول پاک صاحب الاولاق کا۔ آج اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون فطرت اور قانون قدرت کے خلاف چلتا ہوا سورج رک جائے، یہ سورج کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں، ہماری زمین سے سینکڑوں گنا بڑا یہ سورج، اور یہ جو چل رہا ہے اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ تو 1 گھڑی دن تک سورج رکا کیسے؟ ایک ہی جواب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن پہ قادر ہے، اللہ ہر چاہے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، وہی خدا جب چاہے جسے چاہے روک دیتا ہے۔ اور اگر اس پر حیرت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کیسے، تو یہ معجزہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ انبیاء بنی اسرائیل میں بھی ایک بار اس طرح کا معجزہ ہو چکا، اور توریت میں اور بائبل میں تفصیل کے ساتھ اس معجزے کی تفصیلات آج بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک نائب نبی جن کا نام یوشع بن نون ہے، آج ان کی مزار مبارک عراق میں بتائی جاتی ہے، بغداد مقدس میں ان کا روضہ انور بتایا جاتا ہے۔ یوشع بن نون یہ وہی نبی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے چلے تھے تو حضرت یوشع بن نون کو ساتھ میں لے کے چلے تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں یہ مرقوم ہے کہ جب اللہ نے حضرت یوشع بن نون کو حکم دیا کہ تم قوم جبارین سے جہاد کرو، قوم جبارین نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کے اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ دن تھا جمعہ کا، جنگ اپنے شباب پر تھی۔ الحمدللہ حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہونے والی تھی، بس 1 گھڑی میں اللہ چاہے تو فتح ہو جائے۔ اور اچانک یہ لڑائی، یہ جنگ ہوتے ہوتے شام ہوئی، سورج ڈوبنے لگا۔
اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سنیچر کا دن یوم سبت کہلاتا تھا، آج بھی کہلاتا ہے۔ یوم سبت کو توریت کی تعلیمات کے مطابق بہت سارے کام منع ہیں۔ آج بھی اگر آپ اسرائیل میں جا کے دیکھیں یا کتابوں میں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ تقریباً 500-550 چیزیں وہ ہیں جو بنی اسرائیل آج بھی ان کاموں سے سنیچر کے روز رک جاتے ہیں۔ اس دن وہ لوگ چولہا نہیں جلاتے، کھانا نہیں پکاتے، 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن وہ لوگ کوئی مشین استعمال نہیں کرتے۔ اس دن ان کے یہاں کے پنکھے بند، ان کے اے سی بند، ان کی کاریں بند، بلکہ جو ان کی بستیاں ہوتی ہیں وہ اپنی بستیوں کے سروں پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے ہیں تاکہ مسلمان یا دوسری قوم کے لوگ اس دن ہماری گلیوں میں کاریں لے کے نہ آ جائیں۔ اور غلطی سے کوئی کسی سواری کو لے کے آ جاتا ہے، یہ انہیں پتھر مارتے ہیں، کہتے ہیں آج یوم سبت ہے، آج کوئی مشین نہیں استعمال کی جانی چاہیے۔ اس طرح تقریباً 500-550 چیزیں ہیں جو نہیں کرتے۔ انہی میں ایک چیز یہ ہے کہ یوم سبت کو وہ لوگ گوشت بھی نہیں کھاتے، بلکہ کوئی چیز نہیں کھاتے، اور خاص طور سے اس دن وہ لڑائی جھگڑا اور جنگ نہیں کرتے۔ بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں کہ یوم سبت کو وہ لوگ لڑائی سے باز آتے ہیں۔ اور حضرت یوشع بن نون جو جنگ لڑ رہے تھے، یہ جمعہ کا دن تھا، جنگ فیصلہ کن مرحلے پہ پہنچ چکی تھی، بس اب جنگ جیتنے کی باری تھی کہ سورج ڈوبنے لگا، ڈوبا نہیں ڈوبنے لگا، اور ایسے میں اگر سورج ڈوب جاتا تو یوم سبت شروع ہو جاتا، اور سنیچر کے دن لڑائی کرنا ان کے شریعت میں جائز نہ تھا، اور اگر جنگ رک جاتی تو قوم جبارین کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا۔ حضرت یوشع بن نون نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے آج تھوڑا دن لمبا کر دے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہمیں فتح نصیب فرما دے، تاکہ ہم یوم سبت یا سنیچر آنے سے پہلے پہلے اس جنگ سے فارغ ہو جائیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ کہ اپنی اس نبی کی دعا قبول کر کے اللہ نے جمعہ کے اس دن کو لمبا کر دیا، سورج ٹھہر گیا، حبس شمس ہوا، سورج رک گیا، جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے قوم جبارین کو شکست دی، بنی اسرائیل کو فتح نصیب فرما دی۔ جب فتح ہو گئی تب وہ سورج ڈوبا، تو یہ معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اس کے پہلے حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اسی طرح کا اپنی قدرت سے ظاہر کر کے بتا دیا کہ معجزہ اللہ کی قدرت کا ایک دوسرا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے۔ میرے دوستو، اب اس بات کو آپ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں بتائیں سب کے سب ظاہر ہوئیں، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا سفر جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں کیا تھا؟ ورنہ کس کس قافلے کو کہاں کہاں دیکھا، اب فلاں قافلے کے ایک اونٹ نے بیٹھک مار دی، ایک اونٹ اچھل کے کھڑا ہو گیا، اس کے سوار گر پڑے، ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ ساری باتیں صرف خواب میں دیکھنے والی تو نہیں ہے، اور اگر بالفرض تم اکڑ ہی جاؤ کہ نہیں خواب ہی کی بات ہے، تو یہ فقیر عزیزی پوچھتا ہے
کہ وہ مقام روحہ کے قافلے کا پانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، تو خواب میں پیا ہوا پانی حقیقت میں پیالے سے غائب کیسے ہوا؟ جبکہ قافلے والوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پانی تھا، ڈھکا ہوا تھا، وہاں نہ کوئی آیا، نہ کسی نے پانی پیا، نہ وہاں پانی گرا ہوا نظر آیا، نہ آثار۔ ہم سب حیرت زدہ تھے کہ یہ پانی گیا کہاں؟ یہ پانی اللہ کے نبی کے معجزے کی ثبوت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ سارے معجزے معراج النبی حقیقت میں جسم اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں۔ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک